اہل اللہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کے ہاں ایک دوسرے بزرگ گئے، انہوں نے دعوت کی. اس زمانے میں کیا بڑھیا چیز مچھلی کھلائی انہوں نے، روزمرہ کے کھجور وغیرہ یہ وہ کھلانے کے بجائے روٹی ووٹی مچھلی کھلائی. مچھلی چکنی ہوتی ہے، اس کے کھانے سے ہاتھ چکنے ہوئے. جب وہ ہاتھ دھلا رہے تھے تو صابن وابن کچھ تھا نہیں، چکنائی تھی. انہوں نے کہا چکنائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوار پہ رگڑ کے دھو لیجیے. مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوار تو آپ کی نہیں معلوم ہوتی ہے، تو پڑوسی کی معلوم ہوتی ہے. اب ہاتھ دھونے میں کتنی مٹی لگے گی، بس اس میں کیا حرج ہے، ذرا پوچھ کے دھو لینا ہے، بس دھو لیجیے. تو دھو لیے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے مہمان، اور یہ بھی رات ہوئی، سو گئے. کہتے میں نے خواب دیکھا، قیامت کا منظر ہے، حق تعالی شان وہ حساب لینے کو بیٹھے ہوئے ہیں، اور حساب لینے کے سب پریشان اپنے اپنے حساب دینے کے لیے ہیں. میں بھی اپنے حساب کے لیے پہنچ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھتے ہی یہ فرمایا کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، آج پتہ چلے گا. یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، تجھے آج پتہ چلے گا. تو پھر وہ گھبرا کے اٹھے اور انہوں نے پڑوسی سے معافی مانگی اور کہا کرتے تھے اس واقعے کو 30 سال ہو گئے ہیں، خوف خدا سے روتا ہوں جب بھی یاد آتا ہے. کیونکہ پڑوسی کی امانت میں خیانت ہم کو چھوٹی بات سمجھیں، پڑوسی کی امانت میں خیانت. خیر، تو امانات کا اسلام میں بہت بڑا حق ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو فرماتے تھے، جب آپ کو اطلاع دی جاتی جنازہ آیا پڑھا دیجیے، تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے علیہ دین، اس پہ کوئی قرضہ ورضہ تو نہیں ہے، کیونکہ قرضہ امانت ہے، واپس کرنا ضروری. تو حضور پوچھتے تھے علیہ دین، کہا جاتا کہ ہاں مقروض ہے وہ، تو فرماتے اپنے بھائی کی نماز تم پڑھ لو، میں تو نہیں پڑھاؤں گا. تو صحابہ پڑھ کے دفن کر دیتے تھے. وہ مسلمان ہے، اور صحابہ کی نماز جنازہ بھی مغفرت ہی کے لیے ہوتی ہے، لیکن نبی کی مغفرت کی دعا کا جو شرف تھا، جو یقینی مغفرت، وہ تو نہیں حاصل ہوتی تھی قرض دار کو، چاہے صحابی کیوں نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا کرتے تھے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنازہ ہم لوگوں نے لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ جنازہ آیا ہے. آپ آئے، آدھے رستے میں پوچھا، گھر سے آ رہے تھے جنازہ گاہ کی طرف، آتے آتے رستے میں پوچھا علیہ دین، تو کسی جاننے والے نے یا گھر والے نے، صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، بات چھپاتے نہیں تھے، سچ بولنا جانتے تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نعم علیہ دین، ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے، 2 درہم کا قرضہ ہے، 2 درہم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس وہیں سے پلٹ کے واپس ہو گئے. آپ لوگ پڑھ لو، نماز میں جا رہا ہوں، پلٹ کے واپس ہو گئے. تو حضرت ابو قتادہ کہتے مجھے بہت رحم آیا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دینہ علیہ، اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں، اب وہ میرا قرضہ ہو گیا ہے، میں ادا کروں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد دوسرے دن ابو قتادہ سے پوچھا قرضہ ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کل ہی کی تو بات ہے، میں کل شام تک نہیں مل سکا اور نہیں دے سکا ان کو، انشاءاللہ کل دے دوں گا. پھر دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ سے پوچھا کہ قرضہ ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آج وہ قرضہ ادا کر دیا، وہ جو 2 درہم جس کو دینے تھے میں نے آج ان کو واپس کر دیے، ادا کر دیے ہیں. تو مجمع الزوائد میں روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسند احمد میں بھی یہ سن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی کی اطلاع سننے کے بعد فرمایا الآن بردت علیہ جلدت. حضور نے فرمایا کہ اب اس کی کھال ٹھنڈی ہوئی ہے، یہ قرضہ 2 دن نہیں ادا ہوا تو 2 دن میں قبر میں پکڑ کے اندر رہا اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد یہ امانتوں کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے.
یہ امانتوں کی بہت بڑی حیثیت ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. میں بھی مغرب کے بعد کچھ نوجوان بیٹھے تھے بستی کے اکبر باغ کے آ کر کے، ان سے میں بتا رہا تھا کہ جب شروع میں یہاں پر اعتکاف بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک انجینئر صاحب بیٹھے، بہت بوڑھے آدمی تھے. ایک کونے میں ہم بیٹھے تھے، ایک کونے میں، یہ مسجد نہیں تھی، ٹین شیڈ تھا، تو ایک طرف ہم بیٹھتے تھے ایک طرف وہ بیٹھتی تھی اور ہم ہی دونوں ہوتے تھے. تو وہ انجینئر صاحب بہت نیک آدمی تھے ماشاءاللہ، بہت پابند. وہ کہتے تھے میں 17 برس کی عمر سے اب تک بیٹھ رہا ہوں اعتکاف، ناغہ نہیں کیا. تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی توفیق دی. بہت پابند آدمی تھے، انجینئر تھے، سرکاری ملازم تھے یہی بستی. انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. ان کی والدہ اور ان کی بیٹی دونوں کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا. آپ اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو سنائیں، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو سنائیں. عبرت کی بات ہے. اگر ہم آج کچھ تھک گئے تو کوئی بات نہیں، ہم کو آپ نہیں ملیں گے، آپ کو ہم نہیں ملیں گے. جمعے کا بیان میں نہیں سنتے، جمعے کے بیان میں دوسرے خطبے میں آتے ہیں اکثر نوجوان، ادھر باہر ہی پھیرتے ہیں، وضو خانے میں بیٹھتے ہیں، ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے بیٹھ کے نماز پڑھ کے چلے جاتے. اس لیے سنا رہا ہوں میں آپ کو، تھک تو میں بھی رہا ہوں، ہمارے بچوں سے تو زیادہ عمر کا ہوں، میں تو تھک رہا ہوں، شوگر بھی ہے مجھے نہیں، لیکن سنا رہا ہوں، اللہ کے واسطے سنا رہا ہوں. شاید آپ کو کبھی زندگی میں کام دے دے گا یہ باتیں، اس کے لیے سنا رہا ہوں. انہوں نے مجھے اعتکاف ہی میں اپنی والدہ کا قصہ سنایا. وہ یہ کہ ان کے والد صاحب حج کے لیے گئے، وہ بھی سرکاری ملازم تھے نظام اسٹیٹ میں، اور سب بچوں کو پڑھایا تھا، اور سب بچے سرکاری ملازم بنے تھے. جائیداد جاگیر والے آدمی تھے، گنڈے کے رہنے والے. تو والد حج کو گئے، یہ لوگ سب بیٹے چھوڑنے کے لیے بمبئی تک گئے. وہ حج کو وہاں پر پہنچتے اس زمانے کے سفر کی بڑی تفصیلات ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے. وہاں پہنچے بیچارے، پہنچنے کے بعد کچھ چکر متلی ایسی ہوئی پانی کے جہاز کی کہ وہاں بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا. وہ انتقال کی خبر بھی فون سے نہیں آتی تھی نا، فون آنا کچھ بھی نہیں تھے. وہ خبر آتی تھی ٹیلی گرام سے. ٹیلی گرام میں بڑا لمبا چوڑا طریقہ تھا، وہ عجیب و غریب سسٹم تھا. اس سے خبر آتی، پھر یہاں آتی، پھر دلی سے بمبئی سے حیدرآباد، بہرحال جب بھی آنا تھی آئی اطلاع تو سیدھا گھر کے ایڈریس پہ گئی. گھر میں کوئی بھی نہیں، سب بچے بابا کو رخصت کر دیتے، اپنی اپنی ملازمتوں کی جگہ پہ چلے گئے. اور اب ابا تو 2 3 4 مہینے کے بعد آئیں گے، ایسے تھوڑی 40 دن میں فوراً واپس وہاں سے 4 5 مہینے اطمینان سے رہ کے آتے تھے. تو پھر ان کی والدہ نے ٹیلی گرام کرائے سب بچوں کو کہ ابو کا انتقال ہو گیا ہے، اطلاع کرائی. تو سب بچے جو ہے اپنا اپنا انتظام کر کے چھٹی لے کے ماں کے پاس کہ بھائی اب ماں صدمے میں ہوگی. ایک بہن بھی چھوٹی رہتی تھی. تو آئے گھر، تو انہوں نے بتایا کہ پہلا شخص ان کی اولاد میں جو گھر پہنچا چھٹی لے کے، جو میں تھا، میں پہنچا پہلے. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا ہمارا گھر دیوڑی نما اچھا خاصا بڑا گھر تھا. تو سارے دروازے بند ہیں، سب کو کنڈیاں لگے ہوئے ہیں. دیلان میں ایک تخت کے اوپر بستر بچھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، بازو ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں پہ ایک چولہا رکھا ہوا ہے اسٹو کا، وہیں پر ایک بگونا رکھا ہوا ہے، تھوڑا بہت کھانا سالن پکا رہے، کھا رہے، وہیں بیٹھ کے وہی کھا رہے اس طرح. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی وہ ایک حادثہ تھا، یہ کیا حادثہ ہے گھر پہ، والدہ کیوں ایسی تکلیف میں بیٹھی ہے. تو خیر پہلے تو دیکھتے رونا دھونا ہوا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امی وہ تو اللہ کو جو منظور تھا ہوا، اور وہ بھی اچھی جگہ پہ ہوا تھا. بیٹا مجھے بھی غم نہیں، میں بھی خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے وہاں بلا کے موت دی، اللہ ہماری بھی اچھی موت کرے. تو ان کی والدہ بڑی ایمان کی بات کی وہ بھی کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ امی باورچی خانہ ہے، سامان ہے، راحتیں ہیں، آرام ہے، سب ہے گھر کے اندر، یہ چھوڑ کے آپ یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں. تو دیکھیے سنیے کیا کہا عثمان نے. کوئی عالمہ فاضلہ نہیں تھی، دیہات کی ایک خاتون تھی مگر دیندار تھی، اس کے باپ نے تربیت کی تھی. اس نے کیا کہا، بیٹے میں نے سنا تھا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا مال میراث بن جاتا ہے اور وہ سب کا حق ہوتا ہے، اس لیے جتنا میرا ضروری تھا بس اتنا میں لے کے یہاں ہوں، تم لوگ جمع ہونے کے بعد یہ میراث تقسیم کر لو، پھر اس کے بعد میں استعمال کروں.
اس سے پہلے لے گئے. کیسی ماں ہوگی؟ تو اب ان کا بیٹا انجینئر تھا مگر اللہ والا نیک آدمی، بڑا نماز کے پابند، جماعت کے پابند، کافی دینی معلومات ان کی، ہمیشہ معرفت القرآن تفسیر مطالعہ کرتے رہتے تھے اعتکاف میں بھی، اور ذکر کرتے تھے اور ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تو کچھ اور دین کی باتیں چلتی کرتی تھی اس طرح. اور دوسرا واقعہ ان کی بیٹی کا. اب اس ماں کے گود میں وہ بیٹی پلی ہے، پڑی ہے، بڑی ہوئی ہے، شادی ہوئی. ایک مرتبہ میں مدرسے میں تھا، پہلے تو انہوں نے مجھے فون سے اطلاع کی تھی کہ بچی بیمار ہے، دعا کر دیجیے. رمضان ہی کا مہینہ تھا، تو وہ رمضان ہی کے مہینے میں 10-11 بجے کے وقت میں کسی وقت میں بہرحال میرے پاس پہنچے اور پہنچ کر اپنے داماد کو ساتھ لے کے آئے. وہ داماد بھی بوڑھے میاں ہی دکھ رہے تھے انہوں بھی، تو ان کو بھی ساتھ میں لے کر کے آئے. ان کی بیٹی کی عمر 55 سال کی تھی انتقال کے وقت. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مول صاحب وہ جو بچی بیمار ہے بولا تھا نا، تو اس کا انتقال ہو گیا، در شہوار ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا. اس کی باڈی لے کر گھر پہ آئے ہیں اور ظہر کے بعد تدفین کرنا ہے. تو میری بچی نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی. ان کے شوہر نے بتایا کہ مجھے بلا کر قریب میری اہلیہ نے کہا، کیا کہا کہ میری زندگی میں کوئی روزہ قضا نہیں، صرف یہ 2 روزے جو دواخانے میں میرے چھوٹ گئے، اور یہ 3 نمازیں جو کل مغرب عشاء اور فجر جو میرے لیے پڑھی، اس سے پہلے تک اشارے سے پڑھتی رہی اور اس سے پہلے تک روزہ رکھتی. تو یہ 2 روزے، یہ 3 نمازیں جو میری چھٹی ہوئی ہیں، میں اللہ کو منہ دکھانے سے پہلے آپ لوگ اس کا فدیہ ادا کر دیجیے، یہ میری وصیت ہے. تو وہ کہنے لگے ابھی تدفین وغیرہ سے پہلے کیا طریقہ ہے بتا دیجئے، حساب جو بھی ہے حساب ہم وہ ادا کر کے اس کو لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ بچی کہتے مری ہے کہ بس میری یہ 2 نمازیں، 2 روزے اور یہ 3 نمازیں زندگی بھر میں قضا ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز زندگی میں قضا نہیں. اور کوئی 55 سال ایک عورت صاحب اولاد ہو کر زندگی گزاری، اپنی اولاد کی تربیت پرورش کیسے کیسے دن گزرے ہوں گے، کن کن حالات سے گزری ہوگی، لیکن اللہ کی وہ بندی اللہ کی اتنی محبت رکھتی. آج ہماری بہنوں، ہماری بہو بیٹیوں کی نمازوں کا تو حساب کتاب ہی نہیں، پڑھے نہیں پڑھے کوئی پرسان حال نہیں ان کی نماز. یہ سب کیسی بے دینی ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے. یہ بھی آخر عورتیں ہیں، ان عورتوں کا احساس دلانا چاہیے، ان کو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے، ان کو سامنے رکھنا چاہیے.